بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک بے وفا کا۔ ایک آدمی نے ایک بہت ہی خوبصورت عورت سے شادی کر لی۔ وہ اس کا بہت خیال بھی رکھتی تھی اور نیک بھی بہت تھی، یہاں تک کہ اتنی نیک کہ ایک روز اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے گھر کے صحن میں جو درخت ہے اسے کٹوا دیں، کیونکہ اس پر کوے بیٹھتے ہیں اور میں گھر میں ہوتی ہوں تو بے پردگی ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ واہ، یہ کتنی نیک عورت ہے، اور اس نے درخت کٹوا دیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک روز وہ اپنے کام سے جلدی واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں ہے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تکلیف پہنچی کہ کیسا دھوکہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ۔ وہ الٹے قدم واپس ہوا اور ایک دوسرے ملک کی طرف چل نکلا تاکہ دوبارہ کبھی یہاں نہ آئے۔ وہ ایک دوسرے ملک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں میں افراتفری ہے۔ معلوم کرنے پر اسے پتا چلا کہ بادشاہ کا ایک قیمتی صندوق چوری ہو گیا ہے اور اس میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ محل کے قریب پہنچ گیا کہ دیکھا جائے کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک دم آوازیں آنے لگی کہ راستہ دو، اور سب لوگ اٹھنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں جو ایسے چلتے ہیں کہ اپنا پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تاکہ صرف پنجوں کو رکھتے ہیں۔ اسے یہ بات بہت عجیب لگی اور پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ بزرگ کا کہنا ہے کہ میں پورا پاؤں اس لیے زمین پر نہیں رکھتا کہ کہیں کوئی چونٹی پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ سب نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری بھی آ گئی ہے، اور بادشاہ سواری سے اتر کر اس بزرگ کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر محل میں داخل ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد بہت سی باتیں ہونے لگی کہ یہ بزرگ بادشاہ کی مدد کر کے چور کا پتہ لگا لیں گے۔ جب اس شخص کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں چور کا پتہ بتا سکتا ہوں اگر بادشاہ تک رسائی مل جائے۔ تو سب حیران ہوئے کہ کیسے تم یہاں نہیں معلوم ہوتے ہو۔ اس طرح نے دربان پاس سے گزرا اور اس نے بھی ان کی باتیں سن لی اور اس شخص سے کہا اگر ایسا ہے تو کل میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں گا۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا۔ بادشاہ نے اسے اسلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ بتاؤ کون ہے چور۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور کہا پہلے آپ مجھے جان کی امان دیں تو بتاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں امان ہے۔ جان کے امان مل جانے پر اس نے کہا کہ چور وہ بزرگ ہے جو کل آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ یہ سنا تھا کہ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا گستاخ، تم کس طرح الزام لگا رہے ہو؟ معلوم بھی ہے اگر آیان نہ دی تو جان لے لیتا تمہاری۔ ابھی اسی وقت اپنے لگائے الزام سے توبہ کرو۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، یہ سن کر کہا کہ اگر آپ کا صندوق اس کے پاس نہ ملا تو مجھے موت کی سزا دے دیجیے گا۔ بادشاہ نے اس کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی مان لی اور بزرگ کے گھر کی تلاشی کا اسی وقت حکم دے دیا۔ جب تلاشی لی گئی تو بادشاہ کا صندوق وہاں سے برآمد ہو گیا۔ سپاہی صندوق اور بزرگ دونوں کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ ثبوت کے ساتھ پکڑے جانے پر بزرگ نے بھی قبول کر لیا کہ ہاں، میرے ہی حکم پر میرے چیلوں نے اپنے مال سے یہ صندوق چرا کر مجھے دیا۔ اس طرح بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک ڈھونگی تھا جو بہت عرصے سے ایسا کر کے لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ بادشاہ نے بزرگ کو زندان میں ڈلوا دیا اور اس شخص کو عزت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ چور ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جو شخص دکھاوے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ایسے بچے جس پر لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے تو وہ یقیناً کوئی بڑا گناہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے پاؤں بھی پورا زمین پر نہیں لگاتا کہ چونٹی نہ آ جائے اور یہ بات مشہور ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہی چور ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کو اپنی بیوی کا قصہ بھی سنایا، جسے سننے کے بعد بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص ایک تجربے سے کتنا سمجھدار ہو گیا، تو اس نے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا۔ یہ میری ذاتی تحریر نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔